الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت ليلة المعراج ثلاثة أشياء الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة والشفاعة لأمتي من لا يشرك بالله شيئا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بات بنتی نہیں بات بنا لیتے ہیں ہم تیرا نام لے کر محفل کو سجا لیتے ہیں لفظ جب اشکوں سے وضو کرتے ہیں ہم تیری نعت بنا لیتے ہیں روٹھ جائے جو اللہ گناہگاروں سے درود پڑھتے ہیں اللہ کو منا لیتے ہیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کا جمعۃ المبارک ماہ رجب المرجب کا دوسرا جمعہ ہے اور آج غالباً 13 رجب کا دن ہے، تاریخ ہے۔ گزشتہ 2 جمعات سے ہم نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
عنوان کا آغاز کیا، اور پابندی سے ہر جمعہ تشریف لانے والے احباب کو یاد ہوگا کہ آغاز میں ہی میں نے عرض کی تھی کہ اللہ نے معراج کے عنوان پر جو آیت نازل فرمائی اس میں کم و بیش 9 یا 10 عنوان ہیں۔ ہم نے 2 جمعہ میں پہلے عنوان پر چند باتیں کی۔ سبحان پہلی تقریر اور پہلا عنوان لفظ سبحان، اس پر ہم نے مختصر 2 جمعے پڑھائے۔ آج جس عنوان کا آغاز کر رہے ہیں وہ دوسرا عنوان ہے آیت کے لحاظ سے، سبحان الذی اسرا، کہ جس نے سیر کرائی، وہ پاک ذات ہے جس نے سیر کرائی۔ معراج عروج سے مشتق ہے کہ اللہ نے عروج دیا، میرے محبوب کو دنیا سے اللہ نے اٹھایا اور 7 آسمان، سدرۃ المنتہی، جنت الماوا، عرش اولا پہ بٹھایا۔ عروج، معراج، اللہ نے سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی۔ ایک اہم نقطہ دینے لگا ہوں، توجہ ذرا میری طرف رکھیں گے۔ اللہ نے حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کو معراج کرائی، اور ہر نبی کی معراج ایک حصے میں ہے، ہر نبی کی معراج ایک حصے میں ہے، لیکن میرے اور آپ کے نبی کی معراج 2 حصوں میں ہے۔ پھر ہر نبی کو معراج کرائی تو میں ہر نبی کی معراج ہوئی بطور امتحان، بطور امتحان، کہ نبی کا امتحان لیا جا رہا تھا اور اللہ کے علم میں معراج ہو رہی تھی۔ بظاہر نبی کا امتحان ہے کہ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ آگ کے چخے میں ڈالے جا رہے ہیں۔ اب بظاہر امتحان ہے کہ ابراہیم خلیل بھی جانتے ہیں آگ جلاتی ہے، میں آگ میں جاؤں گا جل جاؤں گا، جلانے والے بھی جانتے ہیں کہ ابراہیم جل جائیں گے، فرشتے بھی جانتے ہیں کہ آگ جلانے کی چیز ہے، جلا دے گی۔ اب یہ امتحان تھا، ساری مخلوق حیران تھی کہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ جب منجنیق پہ تھے، جھولے پہ تھے، تو 2 فرشتے آئے، ایک پانی کا ایک ہوا کا، اور دونوں نے آ کے عرض کی ابراہیم خلیل آپ آرڈر کریں میں ابھی پانی برساؤں، اس نے کہا میں ہوا چلاؤں آگ بجھ جائے، آپ جلنے سے بچ جائیں۔ ابراہیم فرماتے ہیں کہ تم دونوں چلے جاؤ، جب اللہ جلانے پہ راضی ہے تو میں جلنے کو تیار ہوں، لیکن نہیں خبر آگے اللہ آگ کو آرڈر دیتے ہیں، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ ابراہیم پر آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ کہ میرا مہمان آ رہا ہے۔ 40 دن جناب ابراہیم خلیل کو اللہ نے معراج کرائی، پر بطور امتحان۔ اندر جانے کے بعد پتہ چلا کہ اللہ نے آرڈر کر دیا آگ نہیں جلا رہی، لیکن پہلے امتحان تھا۔ اسی طرح اگر ہم ہر نبی کا الگ الگ بیات کریں گے تو وقت ادھر چلا جائے گا۔ ہر نبی کی معراج بطور امتحان، میرے اور آپ کے نبی کی معراج بطور انعام ہوتی ہے، بطور انعام ہے، اور 2 حصوں میں ہے۔ ایک ہے اسرا، سیر، وہ زمین کی معراج ہے، اور ایک ہے عروج،
وہ آسمان کی معراج ہے، دو حصوں میں ہے، اور اس میں کیا سبق دیا کہ جن انبیاء کو معراج زمین پہ ہوئی وہ صرف زمین کے نبی تھے، میرے اور آپ کے نبی کو زمین کی معراج کرائی کہ زمین والوں کے نبی ہیں، عرشوں کی معراج کرائی کہ عرش والوں کے نبی ہیں، کل کائنات کو دکھایا، تمام نبیوں کو بلایا، اللہ نے معراج کروائی تو آسمانوں تک عرش اولا پہ لے گئے۔ اللہ نے فرمایا لوگو جہاں جہاں پہ میں اللہ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں پر میرے نبی کی نبوت ہے، لا محدود ہے، لا محدود ہے، جہاں جہاں پہ اللہ کی ربوبیت ہے وہیں وہیں پہ میرے نبی کی نبوت ہے۔ اللہ نے جب ارادہ فرمایا، حضرت سیدہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، حضرت ابو طالب کا وصال ہوا، یہ دونوں ہستیاں میرے نبی سے جب جدا ہوئیں، آپ مکہ سے طائف کی طرف تشریف لے گئے، طائف والوں نے مکہ والوں سے بھی بڑھ کے ظلم و ستم کیے، آپ واپس تشریف لائے۔ اب امتحان، مصائب، مشکلات اور تمام پریشانیوں کی اخیر ہو چکی تھی، اللہ نے تمام آزمائشوں سے اپنے نبی کو گزار لیا تھا۔ یہ نبوت کا کم و بیش 12واں سال تھا کہ آپ ام ہانی کے گھر میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، آپ حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما ہیں۔ اب یہاں تک تو میری ہے تمہید، اب ہوتی ہے تقریر، لیکن تقریر ایسے نہیں، نظروں سے تقریر سنیں کہ تصور ذرا بنائیں کہ ہم یہاں جامع مسجد مکی مدنی اور صوت القرآن لاہور میں نہیں، ہم تصورات کی دنیا میں چلتے ہیں مکہ مکرمہ۔ ذرا ذوق سے کہہ دے سبحان اللہ، تاکہ تھوڑا آپ میں رنگ آئے تو میں کچھ بیان کر سکوں۔ مکہ مکرمہ ہے، حضرت ام ہانی کا گھر ہے، میرے حضور آرام فرما ہیں، سو رہے ہیں، اور آپ نے چادر مبارک سجائی ہوئی ہے اور میٹھی نیند آپ آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ نے جبرائیل کو بلایا، اللہ نے جبرائیل کو بلایا، جناب جبرائیل امین، جی رب جلیل، ارشاد، حکم، آرڈر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جبرائیل میرے محبوب دنیا کے مصائب، آلام، مشکلات، غموں سے چور چور ہو چکے ہیں، آج اپنے حبیب کو اپنے پاس بلانا ہے، آج آمنہ کے لال کو سیر کرانی ہے، آج جہانوں کی سیر، لامکانوں کی سیر کرانی ہے، اپنے حبیب کو بلانا ہے، مہمان بنانا ہے، مہمان خاص ہوگا، میرا نبی آئے گا۔ جبرائیل آج اپنے محبوب کو بلانا ہے۔ جناب جبرائیل امین نے عرض کی، ایک تصور دے رہا ہوں لاہور والوں، نظروں میں سنو۔ جناب جبرائیل امین نے عرض کی، باری تعالی جاؤں جاؤں تیرے حبیب کو بلا کے لے آؤں۔ اللہ نے فرمایا نا نا جبرائیل، جب بڑے مہمان بلائے جاتے ہیں تو بڑے بڑے انتظام بھی کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے انتظام۔ آج ہمارے گھروں میں مہمان آ جائیں، ہم اپنے مہمانوں کے لیے حتی الامکان اچھی بیٹھک، اچھا کپڑا، اچھا کھانا، اچھی چیز، استقبالیہ نظام سب لے کے پھر ہم مہمان کو بلاتے ہیں۔ رات میرا بیان تھا ادھر پھول نگر کی طرف، ہمارے بچے نے یہاں قرآن پاک مکمل حفظ کیا تو اس کے آمین کا پروگرام تھا۔
جب ہم پہنچے تو وہ پھول لے کے کھڑے تھے اور انہوں نے استقبال کیا۔ تو مہمان کا استقبال ہوتا ہے، مہمان کے لیے انتظامات ہوتے ہیں۔ جبرائیل ٹھہر جاؤ، پہلے انتظام تو کر لیں، پھر حضور کو بلاتے ہیں، پھر محبوب کو بلاتے ہیں۔ باری تعالیٰ ارشاد فرمائیے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو، تمام پیغمبروں کو مسجد اقصی میں جمع کر دو اور ان سے کہو انتظار کریں، میرا محبوب آ رہا ہے۔ تمام انبیاء کو حکم ہوا، تمام نبی مسجد اقصی میں جمع ہو جاتے ہیں۔ میرے محبوب آرام فرما ہیں، سو رہے ہیں۔ لاہور والوں اپنے نبی کی شان سنو، اللہ نے ہمارے مقدر جگائے، اللہ نے ہمیں وہ نبی عربی دیا ہے، ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ آؤ ذرا شان دیکھو، ساری خلقت انتظام میں ہے، اللہ انتظار میں ہے، محبوب سو رہے ہیں۔ جو اللہ کے نام پہ قربان ہوتے ہیں پھر اللہ شان بھی ایسی ہی دیتے ہیں۔ میرے نبی نے میرے اللہ کے نام پر بڑی بڑی تکلیفات کو اٹھایا، آج اللہ مقام دے رہے ہیں۔ آؤ ذرا دیکھو، انبیاء انتظار میں ہیں، جناب جبرائیل امین آئے، عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ انبیاء پہنچ گئے ہیں، جاؤں تیرے محبوب کو بلا کے آؤں۔ اللہ نے فرمایا نا ابھی انتظامات باقی ہیں۔ باری تعالیٰ کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا ساتوں آسمانوں کو سجا دو، ساتوں آسمانوں کو چراغاں کر دو، سب کو اطلاع دے دو آج آمنہ کا لال آ رہا ہے، آج میرے محبوب آ رہے ہیں۔ ساتوں آسمانوں کو سجایا گیا، ساتوں آسمانوں کو پر رونق کیا گیا، ساتوں آسمانوں کو چراغاں کیا گیا۔ باری تعالی انتظام ہو گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کو کہہ دو قطاریں بنائیں، صفیں بنائیں، لائنیں بنائیں، اور آج رات سارے فرشتے استقبال کریں، میرا محبوب آ رہا ہے۔ فرشتے قطاروں میں کھڑے ہیں، فرشتے قطاروں میں کھڑے ہیں، یوں کہوں پھول لیے کھڑے ہیں، پھولوں کے ہار سجائے کھڑے ہیں۔ استقبالیہ سارے نوری فرشتے استقبال کے لیے قطاریں بنائے کھڑے ہیں، منتظر ہیں، انتظار میں ہیں کہ مدینے کا تاجدار آنے والا ہے، آمنہ کا لال آنے والا ہے، عبداللہ کا نور نظر آنے والا ہے، مکہ کا در یتیم آنے والا ہے۔ تمام فرشتے کھڑے ہو گئے۔ باری تعالیٰ اب جاؤں؟ اللہ نے فرمایا نا جبرائیل ابھی انتظام باقی ہے۔ کیا کرنا ہے باری تعالیٰ؟ اللہ نے فرمایا جنت کی حوروں کو کہہ دو جب سے بنی ہو اپنے خیام میں بیٹھی ہو، جب سے بنی ہو اپنے بنگلوں میں بیٹھی ہو، آج بن سور کے میرے نبی کے استقبال کے لیے جنت سے باہر نکلو اور جنت کے مین دروازے پر لائنیں بنا کے قطاریں بنا کے کھڑی ہو جاؤ۔ تمہیں میں نے حسین و جمیل بنایا، اپنے حسن پہ ناز کرتی ہو، آج میرے نبی کا دیدار کر کے بتاؤ کہ میرا محبوب کتنا حسین ہے۔ فرشتے کھڑے ہیں، انبیاء مسجد اقصی میں بیٹھے ہیں، حوریں قطاریں بنائے کھڑی ہیں۔ باری تعالیٰ اب جاؤں تیرے حبیب کو جگا کے لے آؤں؟ اللہ نے
فرمایا نانا ابھی صبر کریں، ابھی انتظام باقی ہے۔ باری تعالیٰ اور کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا آج رات عذاب قبر معاف کر دو، میرا محبوب آ رہا ہے۔ آج رات مہمان آ رہے ہیں، آج رات مجرم بھی خوشیاں منا لیں، آمنہ کا لال آ رہا ہے۔ آج رات جن کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، آج تخفیف کر دو، آج رات روک لو، میرا محبوب آ رہے ہیں، میرے آمنہ کے لال آ رہے ہیں، میرے مہمان خاص آ رہے ہیں۔ عذاب قبر معاف، مجرم خوشیاں منائیں، انبیاء انتظار میں، فرشتے قطاروں میں اور حوریں قطاروں میں لائنوں میں کھڑی ہیں۔ ساتوں آسمان چراغاں ہیں، نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے، چہل پہل ہے۔ سب کہہ رہے ہیں کہ آج مہمان خاص آنے والے ہیں۔ تمام انتظامات مکمل ہو گئے، پھر عرض کرتے ہیں جبرائیل امین باری تعالی اب اجازت دیجئے، اب جاؤں تیرے حبیب کو بلا کے آؤں۔ ایک تصور جی لیجئے لاہور والو، اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ بلا کے آؤ۔ جبرائیل جانے لگے، اللہ نے فرمایا جبرائیل ذرا رک، میرے نبی تو سو رہے ہیں، میرے نبی تو آرام میں ہیں، جگائے گا کیسے؟ جگاؤ گے کیسے؟ جناب جبرائیل امین نے عرض کیا ہوگا باری تعالیٰ پہلی مرتبہ تو جا نہیں رہا، آدم سے عیسیٰ تک تمام نبیوں کے پاس بھی جاتا رہا، اور آج 12 سال ہو گئے آپ کے حبیب کے پاس بھی تو جا ہی رہا ہوں۔ جاؤں گا، نام لوں گا، آواز دوں گا، تیرے حبیب جاگ جائیں گے، آپ کا پیغام سنا دوں گا۔ آؤ ذرا منظر دیکھو، اللہ نے فرمایا جبرائیل نا ایسے نہیں، وڈیاں دا نا نہیں لائیدا، وڈیاں دا نا نہیں لائیدا۔ ہم بھی آج بھی دیکھیں احترام میں کسی کو ہم جام صاحب کہتے ہیں، کسی کو چودھری صاحب کہتے ہیں، کسی کو خان صاحب کہتے ہیں، کسی کو حاجی صاحب کہتے ہیں، کسی کو شاہ صاحب کہتے ہیں، کسی کو قاری صاحب کہتے ہیں، نام نہیں لیتے۔ یہ ادب کا قرینہ ہے، ادب کا تقاضا ہے۔ اور یہاں وہ دربار ہے، یہ وہ ہستی ہیں جہاں پہ نوریوں کا سردار جبرائیل بھی جب آتا ہے ادب کے ساتھ آتا ہے۔ اور آج رات رجب کی 27 مختلف روایات ہیں، جو مشہور روایت ہے وہ 27 رجب ہے۔ 27 رجب کی رات جناب جبرائیل امین کو اللہ نے روکا، یہ جبرائیل کیسے جگاؤ گے؟ جناب جبرائیل امین نے عرض کی باری تعالی جاؤں گا، نام لوں گا، ذرا آواز دوں گا، جاگ جائیں گے، تیرا پیغام سناؤں گا۔ اللہ نے فرمایا نا جبرائیل، میرے نبی کے آرام میں خلل آئے، میں اللہ کو گوارا نہیں کہ تیرے محبوب میرے محبوب کے آرام میں خلل آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو، میرے نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو پست رکھو، میرے نبی آرام میں ہوں، تم اونچی آواز سے نہ بولو کہ میرے نبی کے آرام میں خلل آئے، میں اللہ کو گوارا نہیں۔ اگر تم اونچا بولے میرے حضور کے میرے نبی کے آرام میں خلل آیا، تمہاری ساری نیکیاں ختم کر دوں گا، تمہیں خبر بھی نہیں
ہوگی کہ نیکیاں ہیں بھی صحیح کہ نہیں، نا ادب چاہیے، ادب چاہیے، ادب چاہیے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ کہ جناب جبرائیل امین کو اللہ نے فرمایا جبرائیل ایسے نہیں بلانا، ایسے نہیں بلانا، میرے حضور میرے نبی تو سو رہے ہیں، میرے محبوب سو رہے ہیں، آرام میں خلل نہ آئے۔ کہ جبرائیل امین نے عرض کی باری تعالی پھر آپ ہی بتا دیجئے کیسے جگاؤں، کیسے جگاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے جناب جبرائیل کو فرمایا جاؤ، میرے محبوب سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، میرے نبی کے قدمین شریفین کی تلیاں نور سے چمک رہی ہیں، جاؤ جبرائیل اور جا کر اپنے ان کافوری ہونٹوں سے، ان کافوری لبوں سے، اس نازک نفیس نوری لبوں سے میرے نبی کے قدموں کی تلیوں کو بوسے دینا۔ جب بوسے دو گے میرے نبی کو سرور ہوگا، آنکھیں کھولیں گے، میرے سلام بھی دے دینا، پیغام بھی دے دینا۔ ایک اور تصور، اللہ نے فرمایا جبرائیل تجھے میں نے 600 نوری پر دیے ہیں، 600 نوری پر، اور روایات میں آتا ہے کہ صرف 2 پر جناب جبرائیل امین پورے کھول دیں تو پوری دنیا پہ سایہ ہو جائے گا، صرف 2 پر، 600 پر، ان کو لپیٹو، ان کو سمیٹو، کٹھے کر کے 600 پر اپنے نوری پر میرے نبی کے قدمین شریفین کی تلیوں پہ رگڑنا، مسلنا، حضور کو، میرے نبی کو، میرے محبوب کو، میرے رسول کو سرور ہوگا، آنکھیں کھولیں گے تو میرا پیغام دے دینا۔ جناب جبرائیل امین آئے، حضور سو رہے ہیں، آرام میں ہیں، تصورات کی دنیا، ام ہانی کے گھر میں میرے حضور آرام فرما ہے، جبرائیل امین حاضر ہوئے، آتے ہیں، قدموں میں بیٹھتے ہیں، اور قدموں میں بیٹھ کر میرے محبوب کے قدمین شریفین کی تلیوں کو بوسے دے رہے ہیں، چوم رہے ہیں، بوسے دے رہے ہیں۔ تصورات کی دنیا میں سنو، یوں کہوں تو بے جان ہوگا، اللہ نے فرمایا جبرائیل تو چوم لے تلیوں کو، کافوری ہونٹوں سے تو چوم لے تلیوں کو، کافوری ہونٹوں سے، خود رب نے سکھایا ہے انداز جگانے کا، خود رب نے سکھایا ہے انداز جگانے کا۔ ایک اور شاعر موج میں آئے، وہ کہنے لگے، یوں تصور دیا کہ میرے محبوب آرام فرما ہے، جبرائیل تلیوں کو بوسے دے رہے ہیں۔ ایک شاعر نے تصور دیا، شاعر کہتا ہے، چم چم کے تلیاں سینوں جگایا۔ یہ میری زبان ہے، میں آپ کی زبان بولتا ہوں نا، پنجابی بولتا ہوں نا، آپ میری زبان سریکی کو سمجھیں۔ سائیں جو ہے یہاں پہ پنجابی میں سائیں لوگ کہتے ہیں سائیں، اس کو جو تھوڑا نارمل بچہ ہو، نارمل بن سے کہتے ہیں یہ سائیں لوگ ہیں، لیکن ہماری سرائکی زبان میں سائیں بڑے کو کہتے ہیں، سائیں بڑے کو کہتے ہیں۔ ادب کا ایک مقام ہے، ادب کا لفظ ہے کہ سائیں بڑے،
اکثر ہم بھی یہاں پہ بات کرتے کرتے سائیں سائیں کا لفظ بولتے ہیں تو سائیں ہم بڑے کو کہتے ہیں. تو یہاں شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ اب ہماری زبان ہے. شاعر کہتا ہے چم چم کے تلیاں سینوں جگایا، چم چم کے تلیاں سینوں جگایا، جبریل رب دا پیغام لایا. چم چم کے تلیاں جناب جبرائیل امین میرے محبوب کے قدموں کو بوسے دے رہے ہیں، چوم رہے ہیں. اچانک جب حضور نے مازاغ البصر کی آنکھوں کو کھولا، والضحیٰ کا چہرے پہ رونق آئی، آپ اٹھے، دیکھا جبرائیل قدموں میں. آپ نے فرمایا جبرائیل یہ کیا انداز ہے؟ آتے تو پہلے بھی ہو لیکن یہ کیسا انداز اپنایا ہے؟ جبرائیل امین نے وہیں پہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب آج یہ انداز اللہ نے سکھایا ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے محبوب کے پاس ایسے جانا ہے. حضور جاگے، فرمایا کیا حکم ہے، کیا پیغام لائے ہو؟ جناب جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو سلام دے رہے ہیں اور اللہ پیغام دیتے ہیں کہ محبوب آپ آرام فرما رہے ہیں، رب کا سارا جہاں انتظار میں ہے، سب انتظار میں ہیں. آج رات سیر کرانی ہے، آج رات آپ کو سیر کروانی ہے، آج رات انبیاء سے ملنا ہے، آج رات جانا ہے. جناب جبرائیل امین نے میرے محبوب کو جب پیغام دیا، آپ اپنی جگہ سے اٹھے، بستر پاک سے اٹھے، وضو فرمایا، چل پڑے، دروازہ کھولا باہر کی طرف. آؤ ذرا دیکھو میرے نبی کی شان دیکھو، میرے نبی کا مقام دیکھو، میرے نبی کی عظمت دیکھو. اللہ نے حضور کی شان دکھائی. لاہور والوں قدمین شریفین ہیں آمنہ کے لال کے، اور ہونٹ ہیں بوسے دے رہا ہے جبرائیل امین. ایک لمحہ یہاں روک کے مسئلہ سمجھا کے پھر آگے چلتے ہیں کہ انسان کا تصور لیں، حضرت انسان کا تصور لیں. سر سب سے اونچا ہے، پاؤں سب سے نیچے ہیں، آخری عضو پاؤں ہیں، آخری عضو پاؤں ہیں، پاؤں کی تلیاں. اور پرندے کا اگر تصور لیں، پرندے کا پورا جسم نیچے، پر اوپر ہوتے ہیں، سب سے اوپر پر ہیں. اور اگر یوں انسان کا تصور لیں کہ انسان کے پورے جسم میں سب سے اعلیٰ چیز یہ ہونٹ ہیں. سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ ہونٹ ہیں. یہ لب ہیں اور یہ نفیس ہیں. اب کچھ کھانا ہے تو اسی لبوں سے کھانا ہے، کچھ بولنا ہے تو ادھر سے ہی بولنا ہے، کچھ پینا ہے تو ادھر سے ہی پینا ہے. تو یہ لب سب سے نفیس اور اعلیٰ عضو ہیں، پاؤں سب سے نیچے کا عضو ہے. میرے نبی کے قدموں کی تلیاں ہیں، حضور کے قدمین شریفین کی نورانی تلیاں ہیں، اور جبرائیل کے یہ ہونٹ ہیں. اللہ نے نور بشر کا جھگڑا ہی ادھر ہی ختم کر دیا. لوگوں تم کہتے ہو، کوئی کہتا ہے نبی نور ہیں، کوئی کہتا ہے نبی بشر ہیں. آؤ ذرا دیکھو نوریوں کا سردار، فرشتوں کا سردار، روح الامین، نوریوں کا سردار جبرائیل میرے نبی کے قدموں کو بوسے دے رہا ہے. نوریوں کا سردار تو میرے نبی کے قدموں میں بیٹھا ہے. میرے نبی نور نہیں، نورن علی نور ہیں، نورن علی نور ہیں، افضل البشر ہیں، افضل البشر ہیں، اکمل البشر ہیں، احسن البشر ہیں. میرے نبی بشروں میں آئے ہیں، بشریت کا اعلیٰ درجہ ہیں، ان سے اوپر بشر کوئی نہیں. لیکن بشر کو اللہ نے شان دی کہ نوریوں کا سردار قدموں میں بیٹھا ہے.
نوریوں کا سردار قدموں میں بیٹھا ہے۔ آؤ میرے نبی کی شان سنو لاہور والو، مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا، لیکن آؤ ذرا تصور کرو، میں آپ کو سناؤں۔ جناب جبرائیل امین نے حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی چلنا ہے، ابھی جانا ہے۔ چلنا شروع ہوئے، دروازہ کھولا، آپ باہر کی طرف تشریف لے آئے، حرم کی طرف جا رہے ہیں، بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ وہ شہر ہے، یہ وہ شہر ہے جس کی قسمیں اللہ نے قرآن میں اٹھائی، پھر وہ ایسی قسم نہیں، اللہ نے فرمایا محبوب یہ وہ شہر ہے جس کی میں قسمیں اٹھاتا ہوں۔ کیوں کہ آپ اسی شہر میں رہتے ہیں، آپ اسی شہر میں رہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اسی شہر کی قسمیں اٹھائی، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك ركبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة۔ ابھی میرے بھائی کچھ خاموش بیٹھے ہیں، قرآن سن کے ذوق سے کہہ دیا کریں سبحان اللہ۔ آئے ہیں تو نیکیاں لے کے جائیں، کیوں خالی دامن جائیں، دامن نیکیوں سے بھر کے جائیں۔ اللہ نے 27 رجب کی رات حضور کو معراج کرائی اور دنیا کو دکھایا، دیکھو میرا حبیب کتنی شانوں والا ہے، میرا حبیب کتنی عظمت والا ہے، میرا محبوب کتنی شان والا ہے۔ آپ گھر سے اٹھے، وضو فرمایا، بیت اللہ میں تشریف لے گئے، 2 رکعت نفل پڑھی۔ وہیں پر جناب جبرائیل امین اکیلے نہیں تھے، جناب جبرائیل امین اکیلے نہیں تھے، حضرت میکائیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے اور کم و بیش 70,000 نوری فرشتے اور بھی آئے ہوئے تھے۔ یہ عظمت ہے میرے محبوب کی۔ آپ آگے آگے چل رہے ہیں، سارے نوریوں کے سردار جبرائیل امین بھی میرے نبی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ جب بیت اللہ شریف میں پہنچے اور جناب جبرائیل امین نے اپنے نوری ہاتھوں سے یوں ہاتھ کا اشارہ کیا، سینہ پاک کھل گیا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ اللہ کے حکم سے میرے محبوب کا سینہ پاک کھلا، دل مبارک کو نکالا گیا۔ حضور جاگ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اپنے دل مبارک کو دیکھا۔ جناب جبرائیل امین نے میرے محبوب کے دل مبارک کو، قلب کو یوں ہاتھ کا اشارہ کیا، دل کھل گیا، اس میں نور بھرا گیا، زمزم سے دھویا گیا، نور بھرا گیا، پھر دل کو بند کیا۔ یہ میرے محبوب دیکھ رہے ہیں، دل مبارک کو بند کیا، دوبارہ اپنی جگہ پہ فٹ کیا، پھر یوں ہاتھ مارا، دوبارہ سینہ مبارک جڑ جاتا ہے۔ آج مسلمان، ہمارے نوجوان چونکہ ریسرچ نہیں کرتے ہمارے دین اسلام پر، اپنے نبی کی سیرت پر، وہ کہتے جی سائنسدان نے بڑی ترقی کی ہے، سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، انگریزوں نے بڑا کچھ کر چھڑیا ہے۔ نہیں، ہم نے اپنے دین اسلام پہ ریسرچ چھوڑی، دین اسلام اور اپنے حبیب کی سیرت کو پڑھنا چھوڑا
اور انہوں نے مطالعہ شروع کیا۔ پہلی اوپن ہارٹ سرجری دین اسلام نے تصور دیا، میرے نبی کا اوپن ہارٹ سرجری کی تصور ملا انسان کو کہ دل میں کوئی پرابلم ہو جائے تو اس کا بھی آپریشن ہو سکتا ہے۔ مجھے پہلے کس نے بتایا؟ میرے محبوب نے بتایا، اللہ نے بتایا کہ یہ ہو سکتا ہے۔ جب یہ ہونا شروع ہوا، آج جدید زمانہ آیا تو ڈاکٹروں نے ریسرچ کی، سائنسدانوں نے ریسرچ کی تو آج دل کا آپریشن کر دیتے ہیں۔ بعض وہ ڈاکٹر ہیں جو دل کو باہر لے کر دل بھی دھڑک رہا ہوتا ہے، آپریشن بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ریسرچ، یہ اس کا تصور پہلے قرآن نے دیا، پہلے حدیث نے دیا، پہلے میرے نبی کی معراج نے دیا، حضور کی سیرت نے دیا کہ یہ ہو سکتا ہے۔ اس پر مسلمان نکمے ہو گئے اور وہ دوسروں نے محنت کی، انہوں نے بھیج دیا ایجاد کر کے، اسی کیا یہ سائنس نے بڑی ترقی کر چھڑی ہے جی، انہوں نے سب کچھ کریا۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا ہے ہی نہیں۔ کبھی میں جمعہ پڑھاؤں گا اس بات پہ کہ دنیا میں مختلف جو چیزیں ایجاد ہوئی، اس کو پہلے ایجاد کرنے والے خود انبیاء ہیں، خود اللہ کے نبی ہیں۔ بعد میں لوگوں نے دیکھا، ہم نے تو ریسرچ ہی چھوڑ دی، آج تو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم فیس بک کو دیکھیں گے، باقی سب کچھ کریں گے، نہیں پڑھیں گے تو قرآن نہیں پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے تو اپنے نبی کی سیرت نہیں پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے تو حضور کی حدیثوں کو نہیں پڑھیں گے۔ ان کے لیے وقت نہیں، بس یا کمانے پہ لگے ہیں، یا ڈیوٹیوں پہ لگے ہیں، یا دکانداری پہ لگے ہیں، یا پھر فیس بک پہ لگے ہیں۔ فیس بک کو ہی کھول کے اپنے نبی کی سیرت کو پڑھ تو کیا ہی ہمیں مل جائے، علم ہی علم ہے۔ میرے نبی کے سینے مبارک کو بند کیا گیا، آپ کو اٹھایا، آپ کھڑے ہوئے، فرمایا جبرائیل کہاں جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ جناب جبرائیل امین نے براق کو سامنے کیا، فرمایا آپ سوار ہو جائیں۔ براق پہ میرے نبی سوار ہونے ہوئے، براق ذرا ہلنے لگا، شوخیاں مارنے لگا۔ جناب جبرائیل امین نے فرمایا خبردار براق، تجھے خبر نہیں تیرے پیٹھ پر اولین و آخرین کے سردار آ چکے ہیں، آمنہ کے لال آ چکے ہیں، مکہ کے در یتیم آ چکے ہیں، محبوب اللہ کے محبوب آ چکے ہیں۔ براق شرما گیا، پسینہ پسینہ ہوا، آرڈر ہوا کہاں جانا ہے۔ براق کی رفتار اتنی تیز اتنی تیز اتنی تیز کہ جہاں نظر کی انتہا ہوتی تھی وہیں پہلا قدم پڑتا تھا۔ یہ براق برق سے ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں۔ آج بجلی کی رفتار کیسی ہے کہ کراچی میں کھڑے بٹن دبائیں اور لاہور میں بلب ہو تو بس بٹن دبائیں تو بلب جل جاتا ہے۔ یہ تصور کہاں سے ملا؟ براق سے ملا کہ وہ براق اتنی تیز رفتار سواری تھی۔ یہ تصور دیا انسان کو کہ ایسی تیز رفتار سواریاں بھی بن سکتی ہیں، تو انسانوں نے ریسرچ کی اور جہاز بنا دیے کہ مہینوں کے سفر گھنٹوں میں ہونے لگے۔ اب اس سے بھی آگے چل رہے ہیں، آگے آئے گا کہ اچانک یوں پلک جھپکے گی، انسان ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچے گا۔ یہ ریسرچ ہو رہی ہے۔ انسان کو اللہ نے طاقت دی، انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا۔ میرے محبوب براق پہ سوار ہوئے، براق نے ایسے ہی پلک جھپکی، ایک جگہ پہنچے جہاں پہ چاروں طرف باغات ہی باغات ہیں، کھجوریں ہی کھجوریں ہیں، سبزہ ہی سبزہ ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہیں، عجیب انداز ہے۔ جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لے آئیے، دوگانہ نفل ادا کیجئے۔ آپ نے نفل پڑھا، واپس سوار ہوئے۔ جبرائیل نے پوچھا حضور آپ کو خبر ہے کہ کہاں پہنچے ہیں؟ فرمایا نہیں، بس باغات ہیں، سبزہ ہے۔ جبرائیل امین نے عرض کی حضور یہ یثرب کی بستی ہے، یثرب کی بستی ہے، ہم مکہ سے مدینہ پہنچ چکے ہیں ایک لمحے میں، یثرب کی بستی ہے۔ اگر آپ پسند فرمائیں، اگر آپ پسند فرمائیں تو جب ہجرت کا آرڈر ہوگا، اللہ ہجرت کا حکم دیں گے تو یہ آپ کا دارالہجرت ہو جائے گا، یہ دارالہجرت بن جائے گا۔ یہ آج یثرب کی بستی ہے، گناہوں کی بستی ہے، جب آپ تشریف لائیں گے مدینہ منورہ بن جائے گا۔
لوگ کہتے ہیں نبی نور ہے کہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں جس شہر میں نبی جائے وہ نبی نور، وہ شہر منور ہو جاتا ہے، وہ شہر نور والا بن جاتا ہے، مدینہ منورہ بن جاتا ہے۔ آؤ میرے حضور نے اس مدینہ پاک کو، یثرب کی بستی کو پسند فرمایا۔ جب آپ نے پسند فرمایا پھر اللہ نے آرڈر دیا، جب حکم ہوا ہجرت کا تو آپ ہجرت میں لے گئے۔ ایک بات دے کر یہی بات کو اینڈ کر رہا ہوں کہ میرے نبی کو دنیا کی سیر کرائی، آسمانوں کی سیر کرائی۔ ہم آگے بڑھیں گے، آسمانوں کی سیر بھی سناؤں گا، یہ دنیا کی سیر اور ابھی پہلا سٹاپ ہے، اور یہ سٹاپ یثرب کی بستی میں ہے۔ میرے نبی نے پسند فرمایا، جیسے مہمان اعلیٰ آتے ہیں، ہم ایک گھر کی بیٹھک سجاتے ہیں، کسی دوست سے مانگتے ہیں کہ اور جگہ دیکھتے ہیں، کسی بڑی جگہ پہ جاتے ہیں، 4-5 جگہ سجا دیتے ہیں کہ مہمان خاص ہیں، جو پسند کریں گے وہیں بٹھا دیا جائے گا۔ اسی طرح معراج کی رات بھی میرے حضور کو دنیا کی 4-5 جگہ دکھائی گئیں کہ حضور جس کو پسند فرمائیں وہیں آپ کا دارالہجرت بنا دیں گے، جس شہر میں آپ آنا چاہیں ہم ادھر ہی دارالہجرت بنا دیں گے۔ میرے نبی نے مدینے کو پسند فرمایا، اللہ نے ادھر کا ہی حکم دے دیا۔ اسی جگہ پہ سٹاپ کر رہے ہیں کہ میرے نبی ہجرت کی رات مدینہ پاک اپنا یثرب کی بستی کھڑے ہیں، یہاں سے چلے کہاں کہاں پہنچے، انبیاء مسجد اقصی میں انتظار میں ہیں، فرشتے 7 آسمانوں پہ انتظار میں ہیں، جنت کی حوریں جنت کے دروازوں پہ انتظار میں ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ کا پورا جہان انتظار میں ہے، خود رب رحمان بھی انتظار میں ہے کہ آمنہ کے لال آ رہے ہیں۔ صفحے دوست کے لیے سنتیں پڑھے انشاءاللہ۔